بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جناب تمام ناظرین خیر وافیت سے ہوں گے۔ جناب کیا ہو اگر ہماری عمر نہ بڑھے، ایجنگ جس کو ہم بوڑھا ہونا کہتے ہیں، اگر یہ عمل رک جائے تو کیا ہوگا؟ جناب اگر آج سے کچھ 200 سال پہلے کی بات کریں تو انسان کی جو ایوریج ایج تھی، اوسط عمر، وہ 100 سے اوپر تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ بوڑھے بھی ہوتے تھے اور مرتے بھی تھے۔ ہم میں سے تقریباً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہوں اور میرا جسم خراب نہ ہو اور میں بوڑھا نہ ہو جاؤں، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ہم بچپن سے جب جوانی میں آتے ہیں تو 20 سے لے کے 30 سال کی عمر کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب ہم لوگ بھرپور مضبوط انسان ہوتے ہیں، لیکن 40 ایئرز کراس کرتے ہی ہمارا جسم ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری جو باڈی ہے وہ ایجنگ کا شکار ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہم لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک دن اس عمل کو روک نہ سکے تو سلو ضرور کر دیں گے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ سر اگر ہم اس عمل کو ڈیفائن کریں، ایجنگ کو ڈیفائن کریں، تو اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ایجنگ از دا نیگیٹو فزیولوجیکل چینجز آف دا باڈی، کہ ہمارے جسم کے اندر جو نارمل باڈی فنکشننگ ہے، جس طرح ہمارے باڈی کام کرتی ہے، ہمارے جسم کے افعال کام کرتے ہیں، وہ اگر کام کرنا چھوڑ دیں یا کم ہو جائیں، اس عمل کو ہم ایجنگ کا عمل کہتے ہیں یا بوڑھے ہونے کا عمل کہتے ہیں۔ اگر اس کی علامات دیکھیں تو مینلی ہمیں پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر بالوں کا سفید ہونا، چہرے پہ اور جسم پہ جھریاں پڑنا، سماعت کا کمزور ہونا، سننے کے عمل کا کمزور ہونا، ہماری نظر کی کمزوری، قوت مدافعت جس کو آپ امیونٹی کہتے ہیں اس کا ڈاؤن ہونا، جس ہماری ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ دل کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب وہ عوامل ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی ایجنگ کا عمل ایسے ہوتا ہے۔ اب کیا وجوہات ہیں کہ ایجنگ کا عمل ہوتا کیوں ہے، ہم بوڑھے کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ سن لیں۔ جب ہمارے جسم میں کچھ سیلز پائے جاتے ہیں، سیل وہ چیز ہے جو ہمارے جسم کو کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو ورک کرتے ہیں، جو ہماری باڈی کچھ افعال سر انجام دیتی ہے، وہ سب سیلز کی بدولت ہوتا ہے۔ ایوریج کے حساب سے ایک انسان کے اندر 13 ٹریلین یا 14 ٹریلین سیلز پائے جاتے ہیں جی۔ اب یہ سیل ایک عمل جس کو مائٹوسس کہتے ہیں بایو کی زبان کے اندر، مائٹوسس کے عمل کے دوران سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور دوبارہ نئے بنتے ہیں، یعنی جو پہلے والے سیل ہوں گے وہ ڈیڈ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور ان کی جگہ نئے سیل آ جائیں گے، اور یہ عمل ہماری باڈی میں چلتا رہتا ہے۔ لیکن جناب ایک سٹیج جب آئے گی جب ہمارے یہ سیل مزید بننا ختم ہو جائیں گے، جو پہلے والے سیل ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو نئے سیل ہیں ان کی جگہ نئے نہیں بنیں گے۔ یہ عمل وجہ بنتا ہے ایجنگ کی۔ اس کے علاوہ اگلی ایک وجہ ڈی این اے میوٹیشن، ڈی این اے کروموسوم کا میوٹیشن کہتے ہیں کوئی بھی چینجنگ کو، کوئی تبدیلی کو، یعنی ہمارے جو کروموسوم ہے، ڈی این اے ہے، اگر ان میں کوئی تبدیلی آ جائے تو تب بھی ہمارے سیل جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ٹیشوز کو بیکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلے جناب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو روک دیا، ہم نے سٹاپ کر دیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمارے لیے؟ پہلی بات تو اس کا مین فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو زمین ہے وہ ایک خوبصورت جگہ بن جائے گی، ایک ہیلدیئر پلیس، ایک صحت مند جگہ بن جائے گی۔ لوگ بوڑھے نہیں ہوں گے، بیمار کم سے کم ہوں گے، جو بڑھاپے کی تکلیف ہے اس سے کوئی نہیں گزرے گا۔ اگر کوئی انسان مرے گا بھی تو بڑی کوئی موذی بیماری یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرے گا، ورنہ زیادہ تر لوگ فار ایور ہمیشہ جئیں گے۔ لیکن سر ایسا تو ہے کہ ہم لوگ ایجنگ کے عمل کو تو چلیں سٹاپ کر دیں، لیکن کیا ہم ریپروڈکشن کے عمل کو، پیدائش کے عمل کو سٹاپ کر سکتے ہیں؟ جناب ایسا بالکل ممکن نہیں ہے، اور جب ایسا عمل ہوگا تو تب ہماری جو زمین ہے وہ تباہ کن جگہ بن جائے گی، ہماری زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اوور پاپولیشن بہت سے مسائل جنم لے گی، بہت زیادہ آبادی کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، اتنے زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ریسورسز کم ہو جائیں گے، لوگ کھائیں گے کہاں سے، لوگ رہیں گے کہاں پر؟ نوجوان نسل آ گئی گی، ان کے لیے پہلے سے موجود لوگوں کو پیچھے ہٹانا اور ان کی جگہ پر آنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی جناب ہماری زمین مایوسی اور کرائم اور جرم کا گڑھ بن جائے گی۔ تو جناب ایجنگ اور بڑھاپا چاہے جتنا مزے ناخوشگوار ہو اور ہمیں پسند نہ ہو، لیکن یہ ایک قدرتی عمل ہے، ہم اسے اچھا سمجھیں یا برا، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہر انسان دنیا میں جو بھی آیا ہے یا جو جنم دنیا میں آیا پیدا ہوا ہے، اس نے مر جانا ہے، ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور اس کے بعد نئے انسانوں نے اور نئے لوگوں نے آنا ہے۔ جناب اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کے اوپر یہ نظام بنایا ہوا ہے، کیونکہ اگر ایجنگ کا عمل نہ ہوتا تو ہماری زمین رہنے کے قابل نہ بچتی۔ اسی چیز نے ہماری زمین کو ہیلدی رکھا ہوا ہے اور صحت مند جگہ رکھا ہوا ہے رہنے کے لیے۔ کچھ سائنسدان اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسی میں سے ایک پروجیکٹ سینس ریسرچ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، جو ایک اینٹی ایجنگ پروجیکٹ ہے اور جس کا نام ہے ریجوینیشن بایو ٹیکنالوجی۔ یعنی اس عمل کے ذریعے ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہمارا اینٹی ایجنگ پروسیس ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ہم لوگ کیسے اپنی ایج کو بڑھنے سے کم کر سکتے ہیں، اس کی سپیڈ کو کم کر سکتے ہیں۔ یعنی بڑھاپا تو لازمی ہمارے آنا ہی آنا ہے، لیکن وہ عمل ذرا سلو ڈاؤن ہو جائے اور وہی ذرا جوانی ہماری زیادہ دیر تک چل جائے، وہ اس عمل کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔
تو جناب امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو انفارمیٹو بھی لگی ہوگی. تو جناب مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.